السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرس، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا، آپ لوگوں کے لیے نیو ناول لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے شطرنج، جس کے رائٹر ہیں محمد وسیم موسم علی اعظم۔ تو جناب یہ بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ آپ لوگوں کے لیے ایکسپیرینس ہونے والا ہے، کیونکہ اس کے 5 باب ہیں، اور جو 5 باب ہیں ٹوٹل الگ الگ سٹوری ہے ہر باب کی۔ آپ لوگوں کو بیچ میں ایسا لگے گا کہ جیسے یہ انکمپلیٹ سٹوری ہے، لیکن ایک چھوٹی سی ہنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے کہ جو لاسٹ باب ہے اس میں آپ لوگوں کی ساری سٹوری جو ہے وہ کور ہو جائے گی۔ مینس کہ جو 5واں باب ہے نا، تو اس میں ساری سٹوریز کا جو ہے پچھلے جو 4 باب ہیں ان کا اینڈ ہے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں، اور مجھے لازمی بتانا آپ لوگوں کی ناول کیسا لگ رہا ہے۔ اور یہ ناول جو ہے وہ رائٹر کی پرمیشن سے یوٹیوب پر پوسٹ کیا جا رہا ہے، اور رائٹر کی جو انسٹا آئی ڈیز ہیں دونوں رائٹرز کی، تو وہ میں آپ لوگوں کے لیے ڈسکرپشن باکس میں پن کر دوں گی، تو آپ لوگ وہاں سے رائٹر سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو چلیں جی، آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرتے، چلتے ہیں ناول کی طرف۔ شطرنج ایپیسوڈ 1، محمد وسیم موسم علی اعظم۔ باب اول، اندھیروں کا شہزادہ۔ گلی کے کونے پر ٹوٹی ہوئی لائٹ ہلکی زرد روشنی بکھیر رہی تھی۔ شام کی فضا میں گرد اور دھواں ملا ہوا تھا۔ وہ معصوم سا لڑکا جس کے چہرے پر شرافت اور کمزوری دونوں کے آثار تھے، یونیورسٹی سے واپس آ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ ان گلیوں کا انتخاب کرتا تھا جن سے وہ جلدی ہاسٹل پہنچ جائے۔ کندھے پر بستہ، ہاتھ میں موٹی سی کتاب، اور آنکھوں میں ڈری سہمی سی نمی چھلک رہی تھی۔ مگر آج اس گلی میں 4 بگڑے ہوئے لڑکے پہلے سے موجود تھے۔ وہ یوں ہی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے سگریٹ پھونک رہے تھے۔ کپڑوں سے پسینے اور گندے تیل کی بو آ رہی تھی۔ ان کے لہجے میں بازاریت اور نثروں میں غلاظت چھپی ہوئی تھی۔ اوئے دیکھو تو، شہزادہ آ رہا ہے، ایک نے طنزیہ آواز میں کہا۔ ہاں بھائی، کتاب پکڑ کر فلاسفر لگتا ہے، جیسے دنیا کو بدلنے نکلا ہو، دوسرے نے کہکا لگایا۔ وہ لڑکا چونک گیا، قدم ڈگمگا گئے مگر رکنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس نے نظریں جھکائیں اور تیز قدم بڑھانے لگا، مگر ان میں سے ایک اچانک آگے بڑھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کہاں جا رہے ہیں جناب؟ بات تو سن کے جائیں۔ اس معصوم لڑکے نے جواب نہ دیا، بس کتاب کو مضبوطی سے سینے سے لگا لیا۔ دوسرے نے اس کا بیگ کھینچا اور زمین پر دے مارا۔ کتابیں اور نوٹس بکھر گئیں، ہوا میں اڑتے کاغذ جیسے اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہے تھے۔ واہ، بڑا دانشور ہے، پڑھ لکھ کر کیا کرے گا؟ ہمیں سکھائے گا نماز روزہ؟ تیسرے نے سفاہیت بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ چوتھے نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے کو زور سے جھنجھوڑا۔ بول کیوں نہیں رہا؟ زبان کٹ گئی ہے کیا؟ وہ ہلکی سی لرزتی آواز میں بولا۔ براہ کرم مجھے جانے دو۔ یہ سن کر سب زور سے ہنس پڑے۔ اوئے، سنا تم لوگوں نے؟ براہ کرم، ایک نے اس کے لہجے کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ یہ تو شہزادہ بھی ہے اور ادیب بھی۔ پھر اچانک ایک نے اس کے منہ پر زور سے تھپڑ مار دیا۔ وہ لڑکا لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ چاہتا تھا کہ چلا کر مدد مانگے، مگر گلی سنسان تھی، صرف ان کے کہکے گونج رہے تھے۔ انہوں نے اسے بار بار اٹھایا، پھر دھکے دے کر گرایا۔ اس کے کپڑوں پر گرد، کوہنیوں پر زخم، اور دل پر خوف کے 1000 خنجر پیوست ہو گئے تھے۔ آخر کار جب وہ اس کھیل سے اکتا گئے تو ہنستے ہنستے ایک نے اس کا بستہ دور پھینکا اور کہا، جا، آج کے لیے اتنا کافی ہے، کل پھر اسی راستے سے گزرنا، ہم تجھے بھولیں گے نہیں۔ اس لڑکے کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اکیلا ہے، اور یہ شہر، یہ گلیاں کمزور کے لیے جہنم ہے۔ وہ بستہ کندھے پر ڈالتا ہوا کانپتے قدموں سے گلی کے دوسرے کونے کی طرف نکل گیا۔ ہوا بھاری ہو گئی تھی، جیسے دھواں اور اندھیرا اس کے ساتھ لپٹ رہا تھا۔ ہر موڑ پر لگتا تھا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ چلتے چلتے وہ شہر کی ایک پرانی ویران اور تنگ گلی میں آ نکلا۔ وہاں بجلی کے کھمبے پر لٹکی بلب کی لالٹین ہلکی ہلکی لرز رہی تھی۔ گلی کے آخر میں ایک پرانا سا مکان نظر آیا، جس کے زنگ آلود دروازے پر عجیب سے نشانات کھدے ہوئے تھے۔ آدھے چاند کے بیچ میں جلتی ہوئی سیاہ تتلی۔ لڑکے کے قدم خود بخود رک گئے اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اچانک ہوا میں سرسراہٹ سی ہوئی اور دروازہ چرچراتے ہوئے خود بخود کھل گیا۔ اندر اندھیرا تھا،
مگر اندھیرے میں کہیں ایک ہلکی نیلی روشنی جھلملا رہی تھی، جیسے اسے کوئی بلا رہا ہو۔ دور کہیں افق پر سورج بادلوں کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا۔ فضا میں ہلکا ہلکا کوہرا شامل تھا جو سانس لینے پر نتنوں سے ٹکرا تھا، اور ہر ایک سو ایک عجیب سا بوجھل سکوت پھیلا ہوا تھا۔ یونیورسٹی میں بنے سبز گھاس والے لان میں کچھ بدماش لڑکے ایک معصوم اور نقیف لڑکے کو گھیرے کھڑے تھے۔ ان کے کہکے سرد ہوا میں ہیبت ناک معلوم ہو رہے تھے۔ اب بول، بڑا ہیرو بنتا ہے نا کلاس میں۔ ان میں سے ایک لڑکے نے دھکا مارا، وہ معصوم لڑکا گھاس پر گر پڑا۔ دوسرے نے اس کا بستہ چھین کر دور پھینک دیا اور زور سے ہنسا۔ تیسرے نے بوٹ سے اس کے کندھے پر ٹھوکر مار دی۔ وہ معصوم لڑکا سہم گیا، آنکھوں میں نمی تھی، سانس پھول رہا تھا، مگر ہمت نہیں تھی کہ جواب دے سکے۔ اس کے سر پر آسمان کا رنگ اور بھی مدھم ہو رہا تھا۔ پھر اچانک ہوا تھم گئی، جیسے پوری کائنات نے اپنی سانس روک لی ہو۔ اسی لمحے فضا میں ایک سیاہ تتلی ابھری۔ پہلے وہ چھوٹی سی نظر آئی، مگر جیسے جیسے قریب آئی اس کے پروں کی سیاہی گہری اور گہری ہوتی گئی۔ اس کے پروں پر عجیب سے سرخ دھبے تھے، جیسے خون کے داغ ہوں۔ اگلے ہی لمحے وہ تتلی تیزی سے جھپتی اور سیدھا ان لڑکوں میں سے ایک کی آنکھ پر بیٹھ گئی۔ وہ لڑکا ہڑبڑا کر چیخا اور ہاتھ چھٹکنے لگا، مگر چیخ ایک خوفناک چیخ کی صورت اختیار کر گئی جب تتلی ایک باریک مگر خنجر جیسے پنجے اس کی آنکھ کی پتلی کو نوچنے لگے۔ خون کے فوارے اس کے چہرے پر پھیل گئے۔ باقی لڑکے سکتے میں رہ گئے، پھر گھبراہٹ میں بھاگنے لگے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ایک لڑکا چلایا، مگر تتلی ایک لمحے میں دوسرے لڑکے کی طرف لپکی۔ اس بار اس نے دونوں آنکھوں کو بیک وقت جھپٹ کر نوچ ڈالا۔ اس کی چیخیں زمین پر گڑ گڑاہٹ میں بدل گئی تو اب بھاگنے والوں کے قدم ڈگمگانے لگے، مگر دھند اور سرد ہوا جیسے ان کا راستہ روک رہی تھی۔ تتلی ان کے پیچھے پیچھے بجلی کی طرح لپکی اور ہر ایک کی چیخ خون میں ڈوبتی گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہاں صرف معصوم لڑکے کی ہچکیاں باقی رہ گئی تھی۔ باقی سب گھاس پر پڑے خون اور سرد دھند میں تڑپ رہے تھے۔ اب وہاں صرف وہی لڑکا باقی تھا جسے سب معصوم سمجھتے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ کھڑا ہوا، اس کے لبوں پر ایک سرد مسکراہٹ ابھری۔ اس نے دھند کی طرف دیکھا جہاں تتلی خون میں بھیگے پروں کے ساتھ منڈلا رہی تھی۔ پھر اس نے نظر اوپر اٹھائی درخت کی اونچائی پر بیٹھا سیاہ کوے کی طرف، جو اپنی سرخ آنکھوں سے چپ کے بغیر اسے گھور رہا تھا۔ لڑکے کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ اس نے دھیرے سے سر چکایا جیسے کوے کو تعظیم پیش کر رہا ہو۔ لان میں اب صرف سرد ہوا، خون کی بو اور دھند کی موٹی تہ باقی تھی۔ وہ لڑکا آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا گھاس پر گرے ہوئے بستے کے پاس جھکا۔ اس پر جمے خون کے چھینٹے اپنی سفید آستین سے پونچھ ڈالے اور کندھے پر ٹانگ لیا۔ لڑکا لمحے بھر کے لیے ٹہرا، پھر دھیرے سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہی سیاہی چھلک رہی تھی جو تتلی کے پروں پر سب تھی، اور اس کی مسکراہٹ میں وہی سرخی تھی جو کوے کی آنکھوں میں دہک رہی تھی۔ رات پوری طرح اتر چکی تھی۔ شہر کی گلیاں سنسان اور دھند سے بھری ہوئی تھیں۔ ہر جانب مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف پرانے محلے کے کچے راستے پر لڑکے کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ اس کی آستین پر اب خون کے ہلکے دھبے جمے تھے، مگر وہ اس کی پرواہ کیے بغیر تیز تیز قدم سے آگے بڑھ رہا تھا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد وہ ایک بوسیدہ دروازے کے سامنے رکا۔ دروازہ زنگ آلود لوہے کا تھا، جس پر سیاہی سے کچھ پراسرار نشانات کھدے ہوئے تھے۔ جیسے اس نے دستک دی، دروازہ خود بخود چرچراتا ہوا کھل گیا۔ اندر نیم تاریک کمرہ تھا، جہاں ہلکی سی زرد روشنی جل بجھ رہی تھی۔ کمرے کے وسط میں ایک پرانا لکڑی کا میز، جس کے گرد عجیب و غریب بوتلیں، ٹمٹماتی ہوئی موم بتیاں اور سرمئی دھوئیں سے بھرے مرتبان رکھے ہوئے تھے۔ کائی زدہ دیواروں پر خشک جڑی بوٹیاں لٹک رہی تھیں، جن سے تیز کڑواہٹ کی بو آ رہی تھی۔ اسی میز کے پیچھے ایک بوڑھا انسان بیٹھا تھا، لمبی سفید داڑھی، جھریوں سے بھرا چہرہ اور سر پر کالی پگڑی۔ اس کی آنکھوں میں سرخ چمک تھی، جیسے وہ اندھیرے کو بھی دیکھ سکتا ہو۔
उस अमर रसीदा शख्स के कंधे पर वही स्याह कौवा बैठा था जो लॉन में सब कुछ देख रहा था। कौवे ने लड़के को देखकर खफीफ सी काएं की, जिस पर उसके होंठ हल्की सी मुस्कुराहट में ढले। काम मुकम्मल हो गया? जादूगर ने भारी आवाज में पूछा। लड़के ने हल्की मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। जी, सब खत। काली तितली धुन से निकलकर आहिस्ता आहिस्ता कमरे में दाखिल हुई और मेज के ऊपर जाकर बैठ गई। उसके पैरों से अब भी खून के छींटे टपक रहे थे। जादूगर ने तितली पर हाथ फेरते हुए एक मध्यम सा विर्द पढ़ा, जिसे सुनकर वो पुरसुकून हो गई। लड़के ने जेब से एक लिफाफा निकाला जो मोटी रकम से भरा हुआ था। उसने लिफाफा मेज पर रखा और जादूगर की तरफ धकेल दिया। ये आपका हक है। जादूगर ने भारी हंसी के साथ लिफाफा खोला। नोटों के ढेर को देखकर उसकी आंखों की सुर्खी और बढ़ गई। अच्छा है, बहुत अच्छा। पैसा और खून दोनों मेरी पसंदीदा चीजें हैं। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। लड़का कुर्सी खींचकर बैठ गया। उसके चेहरे पर इत्मीनान और खुशी की झलक थी। आपने हमेशा मेरा काम मुकम्मल किया। वो सब लड़के जो मुझ पर हंसते थे अब नहीं हैं। जादूगर ने ज़ेरे लब मुस्कुराकर कहा। लेकिन याद रखो, हर बार कीमत सिर्फ पैसे से अदा नहीं होती, कभी कभार कुर्बानी भी देनी पड़ती है। लड़के ने एक अल्फाज सुने, ये अल्फाज सुने, मगर उसकी खुशी कम ना हुई। वो जैसे किसी और ही नशे में था। कौवा अपनी चोंच से मेज पर पड़ी हड्डी को नोच रहा था और तितली अब भी अपनी स्याह आंखों से लड़के को घूर रही थी। कमरे में धुंध और सन्नाटा मसीह बढ़ गया। बाहर दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे, जैसे वो भी इसी आंधी अंधेरी मुलाकात से बाखबर हो। अब अगला काम मजीद बड़ा होगा। लड़के के आखिरी अल्फाज पर कमरा यकदम खामोश हो गया। जादूगर के लबों पर एक पुरस्कार से मुस्कुराहट उभरी। उसने आहिस्तगी से हाथ बढ़ाकर मेज पर रखी एक पुरानी भूरी जिल्द वाली किताब खोली, जिसके औराक खून में डूबी तहरीरों से भरे हुए थे। कमरे में जलती मोमबत्तियां एक लम्हे को लरस कर बुझने के करीब पहुंच गई। दीवारों पर लटकी जड़ी बूटियां जैसे जिंदा होकर हिलने लगी। जादूगर ने अपनी सुर्ख आंखों से सीधा लड़के को देखा और धीरे से बोला, अगर अगला खेल बड़ा है तो कीमत भी बड़ी होगी। क्या तुम तैयार हो अपनी रूह के एक हिस्से को कुर्बान करने के लिए? लड़के ने लम्हे भर का तौक़ुफ़ किया, फिर हौले से सर झुकाया। उसकी मुस्कुराहट अब भी और भी सर्द और शफ़ाक़ हो गई थी। मैं सब देने को तैयार हूँ। जादूगर ने किताब पर हाथ रखकर एक पुराना वर्ड पढ़ना शुरू किया। कमरे की जर्द रोशनी सुर्ख शोलों में बदल गई। बाहर भौंकते कुत्तों की आवाज अचानक दम तोड़ गई। धुंध कमरे के अंधेरियों भरने लगी, जैसे पूरी दुनिया सिमट कर इसके एक मकाम पर कैद हो गई हो। और फिर अगले ही लम्हे हर शय गायब। रात के तीसरे पहर शहर की फिजा में कुछ अजीब सा बोझ उतर आया था। धुंध जो हमेशा यूनिवर्सिटी के लॉन या जादूगर के कमरे तक महदूद रहती थी, अब सड़कों पर, बाजारों में और हत्ता के घरों की खिड़कियों पे, शीशों पर दस्तक देने लगी। लोगों ने पहले इसे मौसम में बदलाव समझा, लेकिन जल्द ही सब कुछ बदल गया। सुबह अखबारों में खौफनाक खबर शह सुर्खी बनी। नौजवान की लाश बरामद, आंखें गायब। पुलिस ने बताया वो लड़का रात भर गायब रहा और सुबह उसकी लाश शहर के बीचों बीच एक चौराहे पर मिली। उसके चेहरे पर सिर्फ 2 खाली गड्ढे रह गए थे और इर्द गिर्द सड़क पर स्याह परों के निशानात फैले थे। अगली रात फिर ऐसा ही हुआ। एक दुकानदार अपनी दुकान बंद करके घर नहीं पहुंचा। सुबह उसका जिस्म एक गली के कचरे के ढेर पर मिला, आंखें गायब और साथ ही कुछ अजीब और गरीब सुर्ख धब्बों वाली काली तितली मुर्दा जिस्म पर बैठी पाई गई, जो पुलिस के पहुंचते ही फिजा में गायब हो गई। शहर के मकामी चैनल्स पर खौफ सा फैल गया। लोग रात को घर से निकलने से डरने लगे। बच्चे खिड़की से बाहर देखकर रोते, क्योंकि धुंध में कभी कभार नहीं लगता जैसे कोई काला कौवा खंबे पर बैठा इन्हीं घूर रहा हो। यूनिवर्सिटी के लेक्चर हॉल में वही लड़का बिल्कुल आम से अंदाज में बैठा था। प्रोफेसर लेक्चर दे रहे थे, लेकिन सबके चेहरों पर डर के साए थे। हर कोई इन्हीं खबरों में डूबा हुआ था। लड़के ने आहिस्तगी से कलम रखा, हौले से खिड़की के शीशे पर उंगली से एक मखसूस लकीर खींची। इसी लम्हे बल्ब टिमटिमाने लगे। कमरा एकदम सर्द हो गया।
کھڑکی کے اس پار دھند نے گہرا روپ لیا اور ایک لمحے کو پوری کلاس نے وہ منظر دیکھا۔ ایک کالی تتلی شیشے سے چمٹی تھی، اس کے پروں پر جمع ہوا خون اب بھی ٹپک رہا تھا۔ وہ لڑکا مسکرایا، پورے شہر کی دہشت اب اس کے لیے تماشا بن چکی تھی۔ پلک جھپکی، منظر بدلا۔ رات کے بوجھل سناٹے میں وہ دھند لان پر پھیلی ہوئی تھی۔ درختوں کی شاخوں سے سرسراہٹ اور کوے کی کائیں کائیں گونج رہی تھی، مگر اس کی آواز میں عجیب سا وحشیانہ ترنم تھا۔ لڑکا لرزتے قدموں سے کھڑا تھا، سامنے وہی ساتھی جس کی آنکھوں میں حیرت اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ اس وقت تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ لڑکے نے لب کھولنے چاہے مگر زبان جیسے پتھر بن گئی تھی۔ اچانک تتلی اس کے کندھے سے اڑی اور سیدھی ساتھی کے چہرے پر آ کر لپٹ گئی۔ ساتھی نے چیخ مار کر ہاتھوں سے اسے نوچنے کی کوشش کی، لیکن تتلی کے پروں سے سرخ خون نما دھند نکلنے لگی اور اس کے پورے جسم کو اپنی گرفت میں لپیٹ لیا۔ پھر درخت پر بیٹھا کوا شور مچاتا ہوا نیچے اترا اور اس بے بس لڑکے پر چھپٹ پڑا۔ نوکیلی چونچ آنکھوں اور گالوں پر گاڑ دی۔ ہٹاؤ اسے، بچاؤ! اس کی چیخیں دھند میں گونجنے لگی۔ یہ صرف آغاز تھا، اب تمہیں ایک اور قربانی دینی پڑے گی، ورنہ طاقت تم سے چھن جائے گی۔ جادوگر کی آواز میں غار میں گونج کی طرح ابھری۔ زمین پر سرخ لکیریں کھینچنے لگیں جیسا خون کی گھاس پر کوئی پراسرار دائرہ بنا دیا ہو۔ اچانک وہ دائرہ دہکنے لگا اور اندر سے سیاہ سائے ہاتھوں کی طرح نکل کر اس کے جسم کو جکڑنے لگے۔ کیسے؟ لڑکے کی آواز سرد دھند میں دب گئی۔ اس کا جسم جھٹکے کھانے لگا، آنکھیں خالی خلا میں بدل گئیں، ہونٹوں سے سسکیاں نکلیں اور پھر ایک جھٹکے کے ساتھ جسم ساکت ہو گیا۔ کوا خاموش ہو گیا۔ تتلی خون میں بھیگ کر واپس آ کر لڑکے کے کندھے پر بیٹھ گئی اور دھند میں ایک مدھم سی آواز گونجی، یہ خون تیرا نہیں، مگر یہ موت تیرے نام لکھی گئی ہے۔ جادوگر ہنسا۔ اس نے ایک بھوری جلد والی کتاب کے اوپر اوراق پلٹے اور لڑکی کی طرف جھکا۔ اس بار وہ جو تمہارا ساتھی ہے، وہ جو تمہاری کمزوری جانتا ہے، جو تمہاری شکست پر ہنسا تھا، اس کی آنکھوں سے روشنی چھین کر لاؤ۔ لڑکے نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ جان گیا تھا کہ قتل اس کے ہاتھ سے نہیں بھی ہوا، پھر بھی خون کا ایک داغ اس کی روح پر لگ چکا تھا۔ کمرے کی روشنی دم گھٹنے والی تھی، صرف بلب کی زرد روشنی ٹمٹما رہی تھی اور دیواروں پر لمبے سائے پھیلے ہوئے تھے۔ کھڑکی پر دھند کی موٹی تہ چڑھی ہوئی تھی اور اس کے پار سرخ آنکھوں والا کوا بیٹھا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں کمرے کے اندھیرے کو چیرتی ہوئی سیدھی لڑکے کے چہرے پر جمی تھی۔ لڑکا آہستہ آہستہ آئینے کے قریب آیا، اس کے قدموں کی چاپ کمرے کی خاموشی کو کاٹ رہی تھی۔ وہ آئینے میں اپنے عکس کو دیکھنے لگا، لیکن عکس اس جیسا نہیں تھا۔ آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے، ہونٹوں پر ایک سرد سی اجنبی مسکراہٹ، ایسا لگ رہا تھا جیسے شیشے کے اندر والا وہ اصل سے زیادہ زندہ محسوس کر رہا تھا۔ یہ میں ہوں یا کوئی اور؟ اس کی آواز میں خوف بھی تھا اور حیرت بھی۔ عکس نے پلکیں جھپکائیں۔ دل دہلانے والی یہ حقیقت تھی کہ آئینے میں موجود وہ زندہ لگ رہا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے ہونٹ ہلے۔ عکس نے سرگوشی کی، تو نے ہاتھ نہ بھی اٹھایا، پھر بھی خون تیری روح سے بہہ رہا ہے۔ لڑکے نے چرچری لی، نہیں، یہ میں نے نہیں کیا، یہ تتلیاں، یہ کوے، ان سب کا کام ہے، میرا نہیں۔ کھڑکی کے پار بیٹھے ہوئے کوے نے اچانک زور سے کان کی۔ ایسا لگا جیسے وہ لڑکے کی صفائی پر ہنس رہا ہو۔ اس نے چونچ شیشے پر ٹکرائی، تھک تھک، اور عکس کی آنکھوں میں سرخی بھر گئی۔ لڑکے نے ڈر کے مارے پیچھے ہٹنا چاہا، مگر پاؤں جیسے زمین میں دھس گئے تھے۔ شیشے میں موجود عکس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک وحشیانہ مسکراہٹ تھی۔ یہ سب تمہارا ہی حصہ ہے۔ تتلی، کوا، دھند، سب تم سے جنم لیتے ہیں۔ عکس کی آواز کمرے میں گونجی، ہر چیخ اور خون کا قطرہ تیرے نام پر لکھا جا چکا ہے۔ لڑکے کے کانوں میں وہی چیخیں پھر سے گونجنے لگی۔ اس نے اپنے کان بند کیے، مگر آوازیں مزید قریب آتی گئیں۔ لاش کا تڑپنا، کوے کا نوچنا، تتلی کی سرسراہٹ۔ خاموش ہو جا، وہ چیخ کر آئینے پر چھپٹا۔ شیشہ لرزا اٹھا، لمحہ بھر کے لیے عکس بکھرا اور پھر دوبارہ ابھرا۔
मगर इस बार इसकी आंखों में सिर्फ सुर्खी थी, बिल्कुल वैसी सुर्खी जैसे खिड़की के पार बैठे कौवे की आंखों में दहक रही थी। कौवा फिर से खिड़की पर चोंच मारने लगा, जैसे शीशे को तोड़ देना चाहता हो। लड़का घबरा कर पीछे हटा। पसीना उसकी पेशानी से टपक रहा था, मगर अक्स अब भी मुस्कुरा रहा था, कह रहा हो अंधेरा बाहर नहीं, अंधेरा तो तेरे अंदर ही है। रात के सन्नाटे में फिजा में नमी और मिट्टी की बोसीदगी खुली हुई थी। कब्रिस्तान की कच्ची कब्रों पर धुंध धुंध यूं लिपटी हुई थी जैसे सोए हुए मर्दों के कफन अभी जिंदा हों। कभी कभी किसी पुरानी कब्र की मिट्टी हल्की से सरक जाती, जैसे कोई अंदर से हरकत कर रहा हो। लड़का धीरे धीरे जादूगर के पीछे चल रहा था। उसके कदम बोझल थे और दिल जोरों से धड़क रहा था। कौवा कब्रों की टूटी स्लेब पर बैठा था और उसकी सुर्ख आंखें जलती हुई मशालों की तरह कब्रिस्तान को और भी वहशतनाक बना रही थी। जादूगर एक पुरानी शिकस्ता कब्र के पास रुका। उसके पत्थरों पर काई जमी थी और आधी कब्र धंस चुकी थी। जादूगर के हाथ में एक पुराना जंगालूद बेलचा था। वो धीरे धीरे कब्र की मिट्टी हटाने लगा। लड़के की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई, जैसे हर खदाल के साथ कब्र की गहराई से कोई दर्द भरी आह निकल रही हो। कुछ लम्हों बाद जादूगर ने एक पुराना पुराना कपड़े का गट्ठड़ मिट्टी से बाहर निकाला। इसे खोला तो अंदर एक गुड़िया थी, स्याह धागों से बनी हुई, सुइयों से भरी हुई और उसके कपड़े खून से दागदार। साथ ही किसी जानवर का दिल निकला, जिस पर जगह जगह लोहे की कील गोश्त के अंदर गाड़े हुए थे, जो बासी और काला पड़ चुका था और सुराखों से सफेद कीड़े लटक रहे थे। जादूगर ने दिल को हाथ में लिया, उसे शोले के करीब किया और जेरे लब विट पड़ने लगा। अचानक धुंध को चीरती हुई स्याह तितली नीचे उतरी। परों की सरसराहट के साथ धुंध की लहरें दिल के गिर्द लिपटने लगी। फिर उसने दिल को गुड़िया के सीने पर रखा और एक कील मजीद काट दी। एक अजीब सी चीख फिजा में गूंजी, लेकिन वो चीख किसी इंसान की नहीं थी। ऐसा मालूम होता था जैसे धुंध खुद चीख उठी हो। ये सब क्यों? ये किस लिए है? लड़का कांपते हुए पीछे हटा। जादूगर की आंखें दहकने लगी और होठों पर सिफाक से मुस्कुराहट फैली हुई थी। उसने आहिस्ता आहिस्ता गुड़िया को उठाया और लड़के के करीब आकर बोला, ये तुम्हारे अगले कदम का दरवाजा है। कैसा दरवाजा? लड़के ने कांपते हुए सवाल किया। जादूगर का कहका कब्रिस्तान की दीवारों से टकरा कर लौटा। वो दरवाजा जो तुम्हें अंधेरों का वारिस बनाएगा। छोटी कुर्बानियां बस धुन का खेल है। असल ताकत चाहिए तो तुम्हें बड़ी भेंट देनी पड़ेगी। ये ताकत है या फिर लानत? लड़के ने दिल ही दिल में सोचा। इसने सन्नाटे में अपने उस्ताद की सूरत जहन में उभरती हुई देखी। वही सर्द आंखें, वही तंजिया जुमले। दिल की गहराई में गुस्से की एक लहर उठी, लेकिन साथ ही खौफ भी। बड़ी भेंट? इसकी आवाज लरज गई। किसकी? जादूगर ने गुड़िया पर हाथ फेरा, इसके धागे खींचे और दिल पर जमा कील हल्का सा हिलाया। वो जो तुम्हारी नजर के सामने है, जिसने हमेशा तुम्हें कमजोर समझा, जिसने कभी तुम्हारी कदर नहीं की। लड़का चंद लम्हे साकत खड़ा रहा। दिमाग में उस्ताद की आवाज गूंजी, तुम कभी कुछ नहीं बन सकते। उसने सर झटका और कांपती हुई आवाज में कहा, और अगर मैं ये न करूं? जादूगर अचानक इसके इतने करीब आया और इसकी सांसों की तपिश लड़के को बखूबी महसूस हुई। अगर ना किया, इसने सर्द लहजे में कहा, तो ये धुन तुम्हें निगल देगी। ये तितली तुम्हारी आंखें नोच डालेंगे और ये कौवा तुम्हारे दिल में घुसकर इसे अंदर से चीर देगा। लड़की की सांसें बोझल थीं। जादूगर की आंखें इतनी करीब थी कि ऐसा लगता था जैसे वो बराह रास्त इसके रूह में झांक रहा हो। धुन मजीद गहरी हो गई थी और कब्रों के बीच से साए निकलकर इसके गिर्द घूम रहे थे। लड़के ने गुड़िया को देखा। इसके सीने पर जमा हुआ स्याह दिल अब भी हल्की हल्की धड़कन दे रहा था। ये शायद उसके जहन का तख्लिया था। ये सब वाकई ताकत है? इसके दिल में आवाज उभरी, या महज एक खेल है, एक ऐसा खेल जिसमें मैं सिर्फ एक मोहरा हूं। जादूगर ने गुड़िया को इसके सामने लहराया। ये है तुम्हारा हथियार, जिसका नाम लोगे। बस एक सुई काफी है और वो शख्स जमीन पर तड़पता हुआ अपनी आंखों से खाली मिलेगा। लड़के को अपने कंधों पर कुछ भारी बोझ महसूस हुआ। इसने झांक कर देखा तो तितली उसके कंधे पर बैठी थी।
اور اس کے پروں پر خون کے سرخ دھبے اور زیادہ چمک رہے تھے۔ لڑکے نے اپنے ہونٹ کاٹے۔ اس سے لگا کہ اس کے ہاتھ، اس کی سوچ، اس کے قدم سب کسی اور قوت کے قابو میں تھے۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار خوف کے بجائے شک تھا۔ میں طاقت حاصل نہیں کر رہا، میں تو اس کے ہاتھ کی ڈور سے بندھا ہوا ایک غلام بن رہا ہوں۔ یہ گڑیا، اصل گڑیا تو میں ہوں۔ دھن میں دفتن جیسے کئی آوازیں سرگوشی کرنے لگی۔ وہ پیچھے ہٹنے لگا، لیکن جادوگر نے اس کا بازو پکڑ کر روک لیا۔ ڈرو مت، یہ صرف آغاز ہے، جلد ہی تم اندھیروں کا شہزادہ کہلاؤ گے۔ لڑکے نے اپنی مٹھی بھینچ لی، آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ اب ایک نیا جذبہ بھی ابھر رہا تھا، ایک چھپا ہوا غصہ۔ نہیں، میں گڑیا نہیں بنوں گا۔ دھن لمحہ بھر کو ساکت ہو گئی، پھر ایسا لگا جیسے پورا قبرستان اس بغاوت کی سرگوشی سن کر کانپ گیا ہو۔ یونیورسٹی کی لائبریری میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ شام کے وقت اکثر وہ ہال خالی ہو جاتا تھا اور کھڑکیوں کے شیشوں سے سنہری روشنی کی جگہ اب مٹیالہ اندھیرا اتر رہا تھا۔ لڑکا ایک کونے میں میز پر بیٹھا ہوا تھا، سامنے کھلی کتاب کسی تاریخی جنگوں کا مجموعہ تھی، لیکن اس کی نظریں بار بار بھٹک رہی تھی۔ اس نے انگلی سے یہ صفحہ پلٹا تو اگلے سفید کورے صفحے پر محض ایک جملہ ہی سیاہی سے لکھا ہوا تھا، قیمت ادا کرو۔ اس نے چونک کر کتاب کو دوبارہ دیکھا، شاید نظر کا دھوکا ہو۔ اس نے آنکھیں مسلی اور پھر صفحے پلٹنے لگا، لیکن ہر صفحے پر وہی جملہ موٹی سیاہ روشنائی میں، قیمت ادا کرو۔ اس کا ہاتھ کانپنے لگا، ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمایاں ہونے لگی۔ اس نے جلدی سے کتاب بند کر دی اور گہری سانس بھرنے لگا، لیکن سامنے بیٹھا ہوا طالب علم اچانک بول اٹھا، قیمت ادا کرو۔ لڑکے کے دل کی دھڑکنیں رکنے لگی۔ اس نے آہستہ آہستہ نظریں اٹھائیں۔ سامنے بیٹھا طالب علم بالکل عام سا تھا، موٹے چشمے پہنے، نوٹس بنا رہا تھا، لیکن لمحہ بھر کو جیسے اس کا چہرہ بدل گیا تھا۔ وہی لمبی داڑھی، چریوں سے بھرا ہوا چہرہ، وہی مسکراہٹ جو گوشت نوچتی ہوئی لگتی تھی۔ جادوگر؟ لڑکا پیچھے ہٹ گیا۔ کرسی چیخ کی آواز کے ساتھ گھسیٹ ہوئی۔ طالب علم نے چونک کر اسے دیکھا تو وہ الجھی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ چہرہ پھر عام سا ہو چکا تھا۔ لڑکے کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کتاب دوبارہ کھولی، اس میں ایک عام سی تحریر تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ لڑکے نے پلٹ کر ارد گرد نظر دوڑائی تو وہاں کوئی نہ تھا، لیکن کوا لائبریری کی کھڑکی پر بیٹھا اپنی گردن موڑے اسے گھور رہا تھا۔ اس نے آنکھوں کی سرخی ایسی تھی جیسے وہی سب کچھ دیکھ رہا ہو، جیسے وہی جادوگر کی آنکھ ہو۔ لڑکے کے لب کانپے اور دل زور زور سے چیخ رہا تھا، یہ میری کتاب نہیں، یہ میرے خیالات نہیں، یہ میرا سایہ بھی میرا نہیں، میں قیدی ہوں، قیدی۔ لڑکا لائبریری سے باہر نکلا۔ رات کا اندھیرا پورے کیمپس پر چھا چکا تھا۔ کھڑکیوں کے شیشوں پر نمی کے قطرے جم گئے تھے اور دھند درختوں کے درمیان سانپ کی طرح بل کھا رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدموں کے لان کی طرف آیا۔ قدموں کے نیچے نیلی گھاس تھی، مگر اس کے اندر آگ جل رہی تھی۔ قیمت ادا کرو، وہ الفاظ اب بھی دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ اس کے چلتے قدم تھمے۔ اس نے اپنے ہاتھ کو دیکھا، ہتھیلیاں کانپ رہی تھی جیسے ان پر کسی اور کے خون کی لکیریں ثبت ہوں۔ یہ میرے ذریعے ہوا ہے یا میرے خلاف؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اچانک سیاہ تتلی کے پروں کی سرسراہٹ نے ہوا میں سرخ چمک بکھیر دی۔ تتلی نے آسمان میں ایک چکر لگایا اور پھر سیدھا اس کے سامنے گھاس پر بیٹھی۔ لڑکے نے کانپتے لہجے میں کہا، کیا تم میری ہو یا اس کی؟ کوا قریب کے درخت سے کائیں کائیں بولا، جیسے طنز کر رہا ہو۔ اس کی سرخ آنکھیں اندھیرے کو کاٹتے ہوئے سیدھا لڑکے پر جمی تھیں۔ لڑکے نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ بس میں جانتا ہوں کہ تم دونوں میری قوت نہیں ہو، میں صرف ایک غلام ہوں اور تم دونوں جادوگر کے غلام ہو، اور میں تمہارے ذریعے اس کے حکم کا قیدی ہوں۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا، پسینہ اس کی پیشانی سے بہہ رہا تھا۔ لیکن میں گڑیا نہیں ہوں، میں نہیں ہوں۔ اس کی آواز دھند میں گونج اٹھی۔ اچانک آئینے کا منظر پھر سے دھند کے پردے پر چمکا۔ شیشے میں موجود عکس کی آواز کانوں میں گونجی، اندھیرا باہر نہیں، اندھیرا تو تیرے اندر ہی ہے۔ یہ جملہ اس کے دل پر خنجر کی طرح لگا۔ اگر یہ سچ ہے تو اس کا مطلب تتلی اور کوا اس کے اندر کی وحشت کا عکس ہے۔ جادوگر نے بس اس کو جگا دیا ہے۔ وہ کھڑا ہوا، آنکھوں میں پہلی بار ایک عجیب سی چمک ابھری۔
اگر یہ سب میرا ہی حصہ ہے تو میں انہیں اس کے خلاف بھی موڑ سکتا ہوں۔ ہوا اچانک رک گئی۔ تتلی کے پروں نے حرکت بند کر دی۔ کوا بھی ایک لمحے کو خاموش ہو گیا، جیسے دونوں نے یہ بغاوت سن لی ہو۔ لڑکے نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ آنکھیں بند کی اور سرد لہجے میں کہا، میں نے تمہیں اپنی کمزوری سے جنم دیا، اب میں تمہیں اپنی طاقت سے قابو کروں گا۔ میں اندھیروں کا شہزادہ ہوں، غلام نہیں۔ فضا لمحے بھر کو ساکت ہو رہی، پھر دھن کے اندر کہیں سے ایک بھاری آواز گونجی، جادوگر کی آواز۔ بغاوت؟ اچھا ہے، لیکن یاد رکھو، اندھیروں کے ساتھ کھیلنے والے کو ہمیشہ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ لڑکے کی مٹھی سختی سے بند ہوئی اور اس کے ہونٹوں پر ایک سرد سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ قیمت؟ اس بار تم ادا کرو گے۔ آدھی رات کو سنسان سڑک پر تم تنہا چلو تو یاد رکھنا، ہر طرف اندھیرا ہے، سائے نے رخ پھیرا ہے۔ پیچھے سے اگر کوئی آہٹ آئے، قدموں کی چاپ دل کو دہلا جائے، تو پلٹ کر گھورنا مت، کیونکہ خالی راستے اکثر خالی نہیں ہوتے۔ ہر موڑ پر سناٹا، دباؤ بڑھتا ہے، سانس بوجھل ہو جاتی ہے، اور دل کی دھڑکن اپنی ہی چیخ جیسی لگتی ہے۔ یہ سڑک وقت کو قید کیے ہوئے ہے، اس پر چلنے والے اکثر اپنے ہی سائے میں گم ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، کبھی کبھی پیچھے مڑنے پر تمہیں اپنی ہی لاش کھڑی ملتی ہے۔ رات پہلے کی نسبت اور بھی بوجھل تھی۔ سڑک پر خاموشی ایسی تھی جیسے ہوا نے بھی سانس لینا چھوڑ دیا ہو۔ لڑکا تار کول کے سڑک پر بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر دھند اس کے پیروں سے لپٹی ہوئی تھی۔ اچانک زمین ہلنے لگی، کھمبوں پر لٹکے پرانے بلب خود بخود جلنے بجھنے لگے، جیسے آنکھیں کھلتی اور بند ہوتی ہیں۔ ہر بلب کے ٹمٹمانے کے ساتھ ایک سایہ لمبا ہو کر ارد گرد کی دیواروں پر پھیلنے لگا۔ وہ سایہ جادوگر کا تھا، لیکن اب وہ پہلے والا نہیں رہا۔ جادوگر دھند کے اندر سے ابھرا۔ اس کا قد پہلے سے 3 گنا بڑا ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ اتنے لمبے تھے جیسے درختوں کی شاخیں ہوں۔ سیاہ چہرہ نقاب میں چھپا تھا، مگر آنکھیں وہ انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ اس نے ایک ہاتھ زمین کی طرف بڑھایا۔ اچانک سڑک پر دراڑ پڑ گئی، اور اس دراڑ سے کالے کیڑے، سفید سانپ اور چمگادڑ نکل کر فضا میں بکھرنے لگے۔ لڑکے نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن دھن نے اس کے قدم زنجیر کر دیے۔ جادوگر کی آواز ہر جانب گونجنے لگی، اتنی بھاری کہ دیواریں لرزنے لگی۔ دیکھو، ہر خوف میرا ایندھن ہے، جتنا تم ڈرتے ہو میں اتنا بڑھتا ہوں۔ تمہاری ہر دھڑکن میرے جسم میں خون بن کر دوڑتی ہے۔ لڑکے نے چیخنے کی کوشش کی، مگر اس کی آواز گلے میں دھپ کر رہ گئی۔ اچانک جادوگر نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا، سامنے کی گھر کی کھڑکی ٹوٹ گئی، اور اندر سے وہی گڑیا لڑکتی ہوئی باہر آ کر گری۔ لیکن اب وہ بے جان نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں خود بخود کھل گئی، اور اس نے ایک کہکا لگایا، ایسا کہکا جو کسی بچے کی ہنسی اور عورت کی چیخ کے بیچ کا تھا۔ لڑکے کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ جان گیا تھا کہ جادوگر نے اپنی طاقت پھیلانی شروع کر دی ہے۔ ہوا چلنے لگی، لیکن یہ عام ہوا نہیں تھی۔ اس کے ساتھ سرگوشیاں تھیں، جن میں ہزاروں آوازیں مل کر بول رہی تھیں۔ ہم سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور اب ہمیشہ کے لیے اس کے اندر قید ہیں۔ جادوگر ہنسا، اور ہر کہکے کے ساتھ اس کا قد مزید بڑھنے لگا، حتیٰ کہ وہ عمارتوں سے بھی اونچا ہو گیا۔ اس کے ہر قدم کے ساتھ زمین پر دراڑیں پڑتی گئیں، اور دراڑوں سے اندھیرا رسنے لگا۔ اب تم بچ نہیں سکتے، کیونکہ اب میں صرف ایک سایہ نہیں، میں پورا اندھیرا ہوں، میں رات ہوں، میں خواب ہوں، میں موت ہوں۔ چند ساعتوں بعد لڑکا سنسان سڑک پر لڑکھڑاتا ہوا چل رہا تھا۔ دھند اتنی گہری تھی کہ ہاتھ کی انگلیاں بھی صاف نظر آتی تھیں۔ پیچھے سے پھر وہی عذاب، آواز، چاپ چاپ چاپ، جیسے کوئی ایک ہی رفتار سے اس کے پیچھے بھاگ رہا ہو۔ لڑکا بھاگا، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اچانک سڑک کا ایک سرا روشن ہوا، جیسے اندھیرے کے بیچ ایک چراغ خود بخود جل اٹھا ہو۔ وہاں روشنی کے دائرے میں ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا، لمبا، بے داغ چوغا، سفید بال اور جھریوں میں ڈوبا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چراغ تھا، اور دوسرے ہاتھ میں ایک پرانی بھاری سی کتاب۔ بوڑھے نے سر چکایا اور دھیرے سے کہا، کافی دوڑ لیا تم نے، اب رک پیچھاؤ۔ لڑکا ہانپتے ہوئے رک گیا، اور تم کون ہو؟ بوڑھے نے آگے بڑھ کر چراغ زمین پر رکھا تو ماحول میں ہلکی سی روشنی بکھر گئی، اور دھند کے پردے تھوڑے سے ہٹ گئے۔ میں وہ ہوں جو کبھی تمہاری جگہ تھا۔ میں نے بھی جادوگر کو دیکھا، اس کا سامنا کیا اور ہار گیا، لیکن میں زندہ ہوں۔
تاکہ تمہیں یہ دے سکوں۔ اس نے کتاب آگے بڑھائی۔ کتاب کی جلد کالی تھی جس پر جگہ جگہ جلنے کے نشانات پھیلے ہوئے تھے۔ اوپر کوئی قدیم سے زبان کندہ تھی جو دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں کو جلا دیتی۔ لڑکے کے ہاتھ کانپ گئے۔ یہ کیا ہے؟ بوڑھے نے دھیرے سے کہا، یہ اس اندھیرے کا راز ہے۔ اس میں وہ علم ہے جو جادوگر کو باندھ سکتا ہے، لیکن خبردار، ہر علم قربانی مانگتا ہے۔ لڑکے نے ڈرتے ڈرتے کتاب چھوئی۔ جیسے اس نے انگلیاں جلد پر رکھی جس میں ایک جھٹکا سا محسوس ہوا۔ آنکھوں کے سامنے ایک سایہ لہرایا اور کانوں میں سرگوشیاں گونجنے لگی۔ یہ آوازیں، یہ کون ہے؟ بوڑھے کی نظریں دھند میں غائب ہوئی تھی۔ یہ وہی ہے، یہ وہ ہیں جنہوں نے قربانی دینے سے انکار کیا۔ کتاب تب تک نہیں کھلے گی جب تک خون نہ بہایا جائے۔ لڑکے کے دل پر ایک بوجھ سا بیٹھ گیا۔ اس نے کتاب کے نیچے ہاتھ رکھا تو کوئی شے ہلتی ہوئی محسوس ہوئی جیسے زندہ گوشت ہو۔ جادوگر کے کہکے کی گونج دھند میں پھیل گئی۔ کتاب، یہ سب تمہیں پھنسانے کے ہتھیار ہے؟ میں ہر صفحے کا مالک ہوں، کھولو اسے۔ وہ اپنے لہو سے مجھے مزید طاقت دو۔ لڑکا لرز گیا۔ اس کے ہاتھ میں کتاب تھی لیکن دل میں خوف اور سوال، کیا واقعی یہ نجات ہے یا یہ ایک اور جال؟ بوڑھے نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یاد رکھنا، اندھیرا باہر نہیں، اندھیرا تمہارے اندر ہے۔ اگر ہمت ہے تو یہ کتاب کھولو، ورنہ بھاگتے رہو اپنی آخری سانس تک۔ چراغ بجھ گیا، دھند اور گہری ہو گئی۔ اب لڑکے کے ہاتھ صرف وہ کتاب رہ گئی تھی اور ایک فیصلہ جو اس کی زندگی یا موت لکھنے والا تھا۔ کمرے کی دیواروں پر لگے بلب کی زرد روشنی بار بار ٹمٹماتی اور پھر بجھ جاتی۔ ہر بار جب روشنی مدھم ہوتی تو لڑکے کو لگتا جیسے اندھیرا اس کے گرد اور گہرا ہو رہا تھا۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی جیسے پورے کمرے میں گونج رہی ہو، قیمت دو ورنہ اندھیرا تمہیں نگل جائے گا۔ جادوگر کی بھاری آواز اب بھی اس کے کانوں میں بج رہی تھی۔ لڑکے نے آنکھیں سختی سے بند کی مگر آواز خاموش نہ ہوئی۔ اس کے اندر کئی چہرے ابھرنے لگے۔ وہ بدماش لڑکے جو ہمیشہ اسے گلیوں میں مارتے تھے، وہ فضا میں گونجتے کہکے اور بے بسی جس نے اسے زمین پر گرا دیا تھا، اور پھر وہ تتلی کی کالی پرچھائی جو ہر بار خون میں بھیگی اپنی پرچھائیاں اس کی آنکھوں پر پھینک دیتی تھی۔ طاقت یا آزادی؟ یہ سوال اس کے دل کو نوچ رہا تھا۔ وہ آئینے کے قریب آیا، کانپتے ہاتھ سے سطح چھوئی۔ عکس میں وہ خود نہیں تھا بلکہ ایک اجنبی آنکھوں کے گرد سے ہلکی ہونٹوں پر سرد سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں سرخ سی لپکتی آگ۔ عکس نے سرگوشی کی، یہ سب خون، یہ سب قربانیاں تمہارا حصہ ہے، تم بچ نہیں سکتے۔ لڑکے نے پیچھے ہٹنا چاہا مگر پاؤں جیسے زمین میں دھس گئے تھے۔ پسینے کی بوندیں ماتھے سے بہہ کر گردن پر ٹپک رہی تھی اور وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا۔ وجود میں ایک جنگ چل رہی تھی۔ ایک آواز کہہ رہی تھی، جھک جاؤ، یہ اندھیرا قبول کر لو۔ طاقت ہمیشہ کمزور کو بچاتی ہے۔ دوسری چیخ رہی تھی، نہیں، یہ سب دھوکا ہے، تمہارا وجود تمہاری اپنی مرضی سے ہے۔ اس نے مٹھی بھینچ لی، اس کے ناخن اپنی ہتیلی میں گھڑ گئے اور خون کے قطرے نکلنے لگے۔ خون دیکھ کر اس کا دل لمحہ بھر کو دہلا، مگر اسی لمحے ایک عجیب سی لہر اس کے اندر اٹھی۔ یہ میرا خون ہے، یہ میری قیمت نہیں، یہ میری پہچان ہے۔ وہ دھن میں گونجتی ہوئی آوازوں پر چیخا، نہیں، میں غلام نہیں بنوں گا۔ طاقت اگر اندھیرے کی قیمت پر ملتی ہے تو میں اس اندھیرے سے آزادی حاصل کروں گا۔ لمحہ بھر کے لیے کمرہ ساکت ہو گیا، نہ تتلی، نہ آوازیں، نہ قوقع، صرف لڑکا، اس کا کانپتا ہوا جسم اور اس کی گونج چیخ باقی رہ گئی تھی۔ اس پر رکھی بھوری جلد والی کتاب کے اوراق خون میں بھیگے ہوئے تھے۔ جادوگر نے گڑیا کو سامنے رکھا، اس کے سینے میں ایک سوئی پہلے ہی دھنس آئی ہوئی تھی۔ اس نے گہری سانس بھری اور ورد پڑھنا شروع کیا۔ اس کی بھاری آواز کمرے کی دیواروں کو لرزانے لگی۔ تتلی پاس میز پر ہی بیٹھی اپنے پر پھڑپھڑا رہی تھی۔ اسی وقت میلوں دور ہاسٹل کے کمرے میں بیٹھا ہوا لڑکا کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کھڑکی کے باہر رات کی خاموشی تھی، مگر اندر کمرے میں عجیب سا دباؤ چھایا ہوا تھا۔ ہوا رفتہ رفتہ سست ہو رہی تھی، اس کی آنکھیں چپکائیں مگر نظر دھندلانے لگی۔ دیوار پر پھیلے ہوئے سائے حرکت کرنے لگے، سانسیں بھاری ہو گئیں جیسے کسی نے اس کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا ہو۔ جادوگر نے گڑیا کے سینے میں ایک اور سوئی پیوست کر تھی۔ اب دیکھو تمہاری روح کیسے لرزتی ہے۔ اس کی آنکھوں کی سرخی مزید گہری ہو گئی تھی۔
کتاب کے اوراق خود بخود پلٹنے لگے۔ ہر صفحے پر ابھرا قیمت 2۔ لڑکا اچانک جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ دل دھڑکنے لگا، اس کے کانوں میں وہی الفاظ گونجنے لگے، قیمت 2، قیمت 2۔ اس نے کان دبائے مگر آواز اندر ہی اندر ابھر رہی تھی۔ بستر کے گرد دھند کی موٹی تہ لپٹنے لگی۔ آئینے میں اس نے اپنا عکس دیکھا مگر وہ عکس اس کا اپنا نہ تھا۔ آنکھوں میں سرخ روشنی اور لبوں پر سرد سی مسکراہٹ تھی۔ عکس سرگوشی کر رہا تھا۔ چھپ جاؤ، تمہیں طاقت چاہیے نا؟ جادوگر نے گڑیا کے اوپر ہاتھ پھیرا اور تیز چھری سے اپنی ایک انگلی کاٹ کر خون گڑیا کے سینے پر بہایا۔ خون گڑیا پر گرتے ہی کمرہ دہل اٹھا تھا۔ کوا زور سے کائیں کر کے اڑا۔ تتلی سرخ دھند میں بدلنے لگی۔ اب تم میرے ہو شہزادے، جادوگر نے گرجدار آواز میں کہا۔ لڑکے کے کمرے میں کتاب اچانک زمین پر گر پڑی۔ بلب ٹمٹما کر بجھ گیا اور کھڑکی کے باہر کسی کے نوچنے کی آواز گونجی، جیسے کوا چونچ مار رہا ہو۔ لڑکے کے ہاتھ پاؤں سن ہونے لگے، جسم بے قابو ہو گیا اور آنکھوں کے سامنے وہی سرخ دھبوں والی تتلی منڈلانے لگی۔ اس نے چلانے کی کوشش کی مگر آواز حلق میں ہی دب گئی۔ جادوگر نے کتاب کا آخری صفحہ پلٹا۔ اس پر لکھا ہوا تھا، آخری قربانی دو اور روح ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو جائے گی۔ اس نے مسکراتے ہوئے گڑیا کو اٹھایا اور کہا، اب تم بچ نہیں سکتے، اب تم میرے غلام ہو۔ لڑکا بستر پر لیٹا پسینے میں ڈوبا ہوا تھا، کراہ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ سرخ ہونے لگیں، گردن پر سیاہ دھند لپٹ رہی تھی، جیسے کوئی اور اس کے اندر گھس رہا ہو۔ اس نے آخری بار مزاحمت کرنے کی کوشش کی مگر کانوں میں جادوگر کی کہیں دور سے آتی ہوئی آواز گونجی، جھک جاؤ، جھک جاؤ۔ اس کا سر دیوار سے ٹکرایا اور آنکھوں کے آگے گہرا سا کوہرا سا چھانے لگا۔ رات کے اندھیرے میں جب ساکت تھا، لڑکا ننگے پاؤں بھاگتا ہوا جادوگر کے مکان تک آ پہنچا۔ راستے میں پتھروں اور کانٹوں نے اس کے پیروں کو زخمی کر دیا تھا۔ خون کی بوندیں مٹی میں مل رہی تھیں لیکن وہ رکے بغیر اس کے ایک ہی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دروازہ خود بخود چرچراتا ہوا کھل گیا اور کمرے سے وہی زرد روشنی باہر پھیل گئی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ دھڑام سے زمین پر گرا۔ سانس پھولی ہوئی تھی، چہرہ پسینے اور آنسوؤں سے تر تھا اور جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ جادوگر اپنی پرانی کرسی پر بیٹھا سرخ آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ کندھے پر بیٹھا ہوا کوا کائیں کر رہا تھا اور پاس ہی میز پر تتلی خون کے دھبے والے پروں کو پھیلا کر سانس لیتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ جادوگر کی ہنسی فضا میں گونجی، تم واپس آ ہی گئے، جانتا تھا کہ تم اندھیروں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ اب آؤ، اگر میرا حکم مانو گے تو ہی اندھیروں کا شہزادہ کہلاؤ گے۔ لڑکا زمین سے سہارا لیتے ہوئے آہستہ آہستہ اٹھا۔ اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے مگر چہرے پر خاموشی کی موٹی سی تہ واضح تھی۔ وہ آگے بڑھا، جادوگر کے قریب جھکا اور بظاہر اطاعت میں سر ہلا دیا۔ جادوگر نے مسکراتے ہوئے لڑکے کو داد دی، ہاں، اب تم سیکھ جاؤ گے طاقت کس طرح خون سے پروان چڑھتی ہے۔ جادوگر کی ہنسی ابھی بھی فضا میں گونج رہی تھی۔ لڑکے نے خاموشی سے سر جھکا کر ایسا تاثر دیا جیسے وہ واقعی اس کے قدموں میں چھک گیا ہو۔ کوا زور سے کائیں کرنے لگا اور تتلی اپنے خون آلود پروں کو مزید پھیلانے لگی، جیسے فتح کا جشن منایا جا رہا ہو۔ لڑکا بظاہر جھک کر فرما برداری کا اظہار کر رہا تھا لیکن اس کی مٹھی کے اندر ایک چھوٹا سا شیشی نما ڈبہ دبا ہوا تھا جو وہ اپنی جیب سے چپکے سے نکال رہا تھا۔ عین اسی لمحے لڑکے نے جھکنے کے بہانے ہاتھ اٹھایا اور ایک جھٹکے سے شیشی کا ڈھکن کھول دیا۔ اس میں سے سفید پاؤڈر کے ذرے نکلے اور تیزی سے جادوگر اور اس کے کندھے پر بیٹھے ہوئے کوے کی آنکھوں میں جا پڑے۔ جادوگر کی چیخ کمرے میں گونجی، یہ کیا ہے؟ میری آنکھیں! کوا بدحواس ہو کر پروں کو پھڑپھڑانے لگا۔ اس کی کائیں کمرے میں لرزنے والی چیخ بن چکی تھی۔ دونوں آنکھیں جلن سے مزید سرخ ہو گئی تھیں اور وہ اندھا ہو کر زمین پر ادھر ادھر ٹکرا رہا تھا۔ لڑکے نے موقع غنیمت جانا، اس نے فوراً اپنی بغل سے سیاہ جلد والی کتاب نکالی اور اس کے اوراق پلٹنے لگا۔ کتاب کھلتے ہی صفوں سے دھن سی اٹھنے لگی، جیسے وہ زندہ ہو اور اپنی آخری سانسوں سے فضا کو بھر رہے ہو۔
وہ جلدی سے فرش پر بیٹھ گیا اور کتاب کے نشان دیکھتے ہوئے ہاتھ کی انگلی سے ایک سفید دائرہ اپنے گرد کھینچا۔ دائرہ مکمل ہوتے ہی زمین پر ایک ہلکی سی چمک ابھر آئی اور کمرے میں بجلی سی لہر دوڑنے لگی۔ دیواروں پر لٹکی پرانی جڑی بوٹیاں جھلسنے لگی اور مرتبان کا سرمئی دھواں فضا میں تحلیل ہو کر گم ہو گیا۔ لڑکا سفید دائرے کے بیچ میں بیٹھا تھا، سانسیں بھاری اور آنکھیں انگاروں کی طرح دہکتی ہوئی ظاہر ہوتی تھی۔ اس نے اپنے زخم آلود ہاتھوں کو دانتوں سے مزید کاٹ دیا۔ خون کی بوندیں بہنے لگیں اور ہر قطرہ سفید دائرے میں ٹپک کر آگ کی لپٹ بننے لگا۔ کتاب کے الفاظ خود بخود چمکنے لگے، جیسے کوئی ان پر اندیکھے ہاتھوں سے ورد کر پڑ رہا ہو۔ لڑکے کی آواز لرزی ہوئی تھی مگر لہجہ چٹان کی طرح سخت تھا۔ آج خون اندھیرے کو جلائے گا، آج یہ حساب بدلے گا۔ جادوگر آنکھوں کو ملتا ہوا پاگلوں کی طرح چیخ رہا تھا، رک جاؤ، یہ اندھیرا تمہارا نہیں ہے، یہ سب میرا ہے۔ تتلی کے خون آلود پروں میں کپکپاہٹ دوڑ گئی اور وہ دیواروں سے ٹکرا رہی تھی جیسے جان بچانے کی ناکام کوشش کر رہی ہو۔ پھر اچانک وہ سفید دائرہ دہکنے لگا، خون کی بوندیں صفوں پر گرتی گئیں اور ہر بوند کے ساتھ کتاب کی تحریر سرخ شعلے میں ڈھلنے لگی۔ کمرے کی فضا جلتے ہوئے شعلوں اور جھلستی ہوئی جڑی بوٹیوں کی بدبو سے بھر گئی۔ ہر سمت دھند اور چیخیں بلند ہو رہی تھیں۔ جادوگر اپنی سرخ اور دھندلی آنکھوں کو مسلتا ہوا پاگلوں کی طرح لڑکھڑا رہا تھا۔ وہ فرش پر ہاتھ مار مار کر کچھ ڈھونڈنے لگا، جیسے اپنی گمشدہ طاقت کو تلاش کر رہا ہو۔ اچانک اس کا ہاتھ ایک بوسیدہ لاٹھی پر جا ٹھہرا جو دیوار کے ساتھ ٹکی ہوئی تھی۔ لاٹھی پکڑتے ہی کمرے کی فضا لرزا اٹھی۔ لاٹھی کے سرے پر لگا ہوا سیاہ پتھر دہکنے لگا اور اس سے خوفناک دھوئیں نکل کر لڑکے کے گرد منڈلانے لگے۔ اندھیرا کبھی مات نہیں کھاتا، میں خود اندھیروں کی جڑ ہوں، جادوگر کو راتے ہوئے چیخا۔ ایک ہی لمحے میں لاٹھی سے نکلنے والی خوفناک دھوئیں سفید سانپوں کی شکل اختیار کرنے لگے۔ وہ بل کھاتے ہوئے دائرے پر لپکے اور لڑکے کو کاٹنے کی کوشش کرنے لگے۔ دائرے کی روشنی تیزی سے چمکی مگر ہر کاٹ کے ساتھ دائرے پر دراڑیں پڑنے لگیں۔ لڑکا ہانپ رہا تھا، اس کی خون کی بوندیں کتاب پر ٹپک ٹپک کر الفاظ کو دہکا رہی تھی، مگر جادوگر کے وار تیز تھے۔ لڑکے کی آنکھوں میں عزم کی آگ جل رہی تھی۔ اس نے کتاب کے اوراق میں چھپے سب سے پرانے نشان پر انگلی رکھی اور پوری قوت سے ورد پڑھنے لگا۔ خون راہ دکھائے اور روشنی اندھیرے کو چیر ڈالے۔ ایک دھماکہ سا ہوا، دائرے سے روشنی کا ایک نوکیلا سا خنجر بنا اور سیدھا سانپ نما دھوئیں پر وار کیا۔ سانپ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر دھوئیں کی شکل میں تحلیل ہو گئے۔ جادوگر چیخا۔ اس کے کندھے پر بیٹھا ہوا کوا اندھا دھند پروں کو پھڑپڑاتے ہوئے لڑکے کی طرف جھپٹا۔ اس کے نوکیلے پنجے لڑکے کے چہرے کو نوچنے ہی والے تھے کہ لڑکے نے ہاتھ اٹھایا، دائرے سے روشنی کی ایک جھلک نکلی اور کوے پر جل کر سیاہ راکھ میں بدل گئے۔ کوا ایک آخری کائیں مار کر زمین پر گرا اور ساکت ہو گیا۔ جادوگر کی آنکھیں خون سے آنسو بہا رہی تھی۔ اس نے کمر کو جھٹکا اور اپنی زبان سے پراسرار الفاظ نکالے۔ اچانک میز پر بیٹھی خون آلود پروں والی تتلی پھڑپڑانے لگی۔ اس کے پروں کے سرخ چنگاریاں نکلی اور وہ بڑھتی ہوئی خوفناک جسامت میں تبدیل ہونے لگی۔ لمحوں میں وہ تتلی ایک دیو ہیکل جیسی خونخوار مخلوق بن گئی جس کے پروں سے آگ برس رہی تھی۔ تتلی برق رفتاری سے لڑکے کی طرف لپکی، دائرے کے ارد گرد آگ کے شعلے بلند ہونے لگے۔ لڑکا ہانپتے ہوئے اپنے خون آلود ہاتھ کو مزید کاٹنے لگا تاکہ وہ دائرے میں خون کی طاقت مزید بڑھا سکے۔ اس نے چیختے ہوئے کتاب کے اوراق پر ہاتھ مارا، یہ خون اندھیروں کو جلانے آیا ہے۔ کتاب سے ایک بار پھر دھماکہ ہوا اور دائرے کے اندر سے سفید روشنی کی ایک لہر باہر نکلی۔ وہ تتلی کی طرف لپکی۔ تتلی کے پروں میں آگ دہکنے لگی۔ وہ دیوار سے ٹکرائی، پھر چھت سے، اور آخر کار اس کے پروں کے ٹکڑے جل کر بکھر گئے۔ وہ زمین پر گری اور راکھ میں دھل گئی۔ جادوگر کا غصہ پاگل پن میں بدل چکا تھا۔ وہ اپنی طاقت کو کمزور ہوتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا اور اس کا جسم اندر سے پھٹنے لگا۔ اس کے بازوؤں پر سرخ لکیریں ابھر آئیں جیسے اس کی رگوں میں لاوا بہہ رہا ہو۔ اس نے غصے میں لاٹھی زمین پر دے ماری۔ لاٹھی ٹوٹ گئی اور اس سے نکلنے والی سیاہ توانائی اس کے اپنے جسم سے لپٹ گئی۔ جادوگر کے سینے سے دھماکے کی آواز اٹھی۔ اس کا جسم پھٹنے لگا
اور خون کے فوارے ہر طرف اچھل پڑے۔ وہ خون کمرے کی دیواروں پر بکھرتا ہوا دائرے تک آن پہنچا تھا۔ لڑکا اپنے زخموں اور تھکن کے باوجود کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح تھیں مگر ان میں خاموشی کی شدت پہنا تھی۔ جادوگر کا جسم ٹکڑوں میں بکھرتا ہوا زمین پر گرا۔ کمرہ سرمئی دھند سے بھر گیا، ہر سو سناٹا پھیل گیا۔ کوا اور تتلی مر چکے تھے۔ جادوگر کا جسم راکھ میں بدل چکا تھا۔ صرف لڑکا سفید دائرے کے بیچ موجود تھا۔ اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اس نے کانپتے ہاتھ سے کتاب کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کی آنکھوں سے آہستہ آہستہ آنسو بہنے لگے۔ لیکن یہ عام آنسو نہ تھے، وہ سیاہ تھے، جیسے اس کے دل کا اندھیرا باہر نکل رہا ہو۔ ہر قطرہ فرش پر گرتے ہی دھواں بن کر تحلیل ہو جاتا۔ لڑکے نے سر اٹھایا، کمرے کی زرد روشنی بجھ چکی تھی۔ اندھیرا پھیل رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے لڑکے کی آنکھیں خالی ہو گئی۔ کالا خلا جیسے ان میں سما گیا ہو، مگر اگلے ہی لمحے اس کی سانس بھاری ہوئی، پھر آہستہ آہستہ معمول پر آنے لگی۔ لڑکے نے دائرے سے باہر قدم رکھا۔ ہر طرف جمی ہوئی راکھ، جلے ہوئے پر اور بکھرا ہوا خون تھا، مگر اب یہ سب بے جان تھا۔ اندھیرا صرف اس کے اندر زندہ تھا۔ اس نے دروازے کی طرف رخ کیا۔ باہر رات کی خاموشی اس طرح قائم تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ آسمان پر بادل دبے پاؤں سرک رہے تھے اور ہوا سرد تھی۔ لڑکے نے ایک لمحے کے لیے پیچھے مڑ کر جادوگر کے مکان کو دیکھا۔ پھٹی ہوئی دیواروں اور جلتی ہوئی لکڑیوں کے بیچ سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ لڑکے نے آہ بھری، کتاب کو سینے سے لگا کر وہ تھکے قدموں کے ساتھ اندھیرے سے باہر نکلا۔ اندھیروں کی جنگ ختم ہو چکی تھی۔ اب اس کے حصے میں نیا سورج آنے والا تھا۔ اندھیری رات کے بعد اس کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو چکا تھا۔